ایسا کرو کہ تم اس کی دوسری شادی کر لو، میری نظر میں ایک اچھا رشتہ ہے فلاں جگہ، میری فلاں فلاں رشتہ دار ہے، تو اس کی بیٹیاں بہت ساری بیٹھی ہوئی، تو تم ایسا کرو تم اس کی دوسری شادی کر لو، ویسے بھی اس کی تو اولاد ہو نہیں رہی، اور یہ تو کرنا ہی نہیں چاہتی اولاد، اور جو ہے نا یہ تو اپنی چاہتی ہے کہ میں ایسی سدا جوان بہار رہوں، اس طرح کی باتیں اگر آپ کو بھی فیس کرنی پڑتی ہیں، مجھے بھی کرنی پڑتی تھیں۔ میں آپ کو آج اپنی چھوٹی سی ایک سٹوری سنانے لگی ہوں۔ میرے شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں اور میری اولاد نہیں تھی، لیکن میں نے ان 6 سالوں میں کیا کچھ فیس نہیں کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر وہ لڑکی، ہر وہ عورت فیس کرتی ہے جس کے یہاں اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا الحمدللہ میرے شوہر نے مجھے اس معاملے میں بہت سپورٹ کیا، انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ ہماری اولاد نہیں ہے میں دوسری شادی کرتا ہوں، یا انہوں نے مجھ سے بیہیو چینج کیا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے۔ الحمدللہ مجھے شوہر کی بہت سپورٹ تھی، لیکن باقی جو لوگ ہیں نا، آپ کہتے ہیں نا کہ ایک مرہم رکھنے والا ہوتا ہے تو 100 زخم دینے والے بھی ہوتے ہیں، تو لوگوں کی اس طرح کے تانے مجھے سننے کو ملتے تھے کہ یہ تو اولاد کرنا ہی نہیں چاہتی، یہ تو سدا بہار ایسے جوان رہنا چاہتی ہے۔ ہاں آج کل کی عورتیں کہاں بچے سنبھالتی ہیں، کہاں شوق پالتے ہیں، ہم تھے 5 5 6 6 بچے بھی پیدا کرتے تھے، 7 7 بچے بھی ہو جاتے تھے، ساتھ میں گھر کا کام بھی کرتے تھے، ساس سسر کو بھی دیکھتے تھے، یہ بھی کرتے تھے وہ بھی۔ تو بھائی آپ کے اور ہمارے دور میں بہت فرق ہے، پر لیکن ہر لڑکی، ہر عورت ماں بننے کی ایک دل سے اس چیز پہ ہوتا ہے کہ یار شادی کے بعد نا جنرل سی یہ بات ہوتی ہے کہ ہوتا ہے کہ یار ہماری اولاد ہو، ہمارا جو ہے نا گھر بھی ہنستا بستا مسکراتا ہو، ٹھیک ہے، نہیں تو لوگوں کے تانے تو کھا ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ان سب لوگوں کی عادتیں ہیں باتیں کرنے کی، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ جب تک خود سیلف اسٹرانگ نہیں ہوں گے، ان کا جواب نہیں دیں گے، جب تک آپ لوگوں کو اس طرح کی باتیں سننی پڑیں گی۔ ایک دن میں اس طرح بیٹھ کر رو رہی تھی، میں نے کہا مجھے فلاں بندے نے ایسے کہا، ان کی نا بیٹی تھی وہ بیمار تھی، تو میں نے ان کا کہا اللہ پاک آپ کی بیٹی کو صحت دے، پریشان نہ ہو، تو انہوں نے جھٹ سے مجھے یہ بات کہہ دی، ہاں تمہیں کیا پتہ تمہاری اولاد ہو تو تمہیں پتہ ہو۔ ارے وہ بات میرے دل پہ اتنی لگی کہ کبھی میں نے اس چیز کو فیل نہیں کیا کہ میری اولاد نہیں ہے، وہ بات میرے دل پہ اتنی لگی، مجھے لگا کہ یار پہلی بار مجھے کتنا دکھ ہو، اور میں گھر آ کر اتنا روئی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا، میں نے کہا ایسی ایسی بات ہے، اللہ ہمیں بھی اولاد دے دے، اللہ کا کرنا ایسے ہوا۔ میں نے ان دنوں میں ایک وظیفہ دیکھا، میں نے وہ وظیفہ کیا، اللہ پاک نے مجھے 3 مہینے کے اندر اس وظیفے کا رزلٹ دکھایا، اور اللہ پاک نے میری گود بھر دی، اور الحمدللہ آج میرے پاس ایک خوبصورت سا بیٹا ہے، اور بیٹی بھی ہوتی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اللہ پاک نے مجھے اولاد سے نوازا ہے۔ میرے اس طرح کے جو کمنٹس آتے نا میرا دل دکھتا تھا، تو میرے شوہر مجھے حوصلہ دیتے تھے کہ نہیں میں آپ، جب میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، جب آپ کو میں کہوں کہ نہیں بھائی میں دوسری شادی کرتا ہوں مجھے اولاد چاہیے، تب آپ زیادہ اسٹریس ہو، لیکن وہ بات ہے نا کہ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے کھا جاتے ہیں عورت کو اندر سے۔ میں اتنی ڈپریسڈ رہنے لگی کہ میری اولاد نہیں ہے، لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں سناتے، جو جن لوگوں کے بچے تھے میں ان کے سامنے نہیں جاتی تھی کہ کہیں یہ ایسا فیل نہ کریں کہ ہمارے بچے ہیں، نظر لگ جائے، ہائے لگ جائے، اس طرح کی باتیں ایک عورت کو اندر سے ڈپریس کر دیتی ہے۔ اور وہ عورتیں جو آ کر کہتی ہیں کہ آپ فلاں جگہ رشتہ کر لو، ہماری فلاں بیٹھی ہوئی ہے تو رشتہ کر لو، یہ تو اولاد پیدا نہیں، بھائی آپ کی بھی بیٹی ہیں، آپ بھی ایک عورت ہو، یہ ایک عورت کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا اولاد نہیں کرنا چاہ رہی، یا اس طریقے سے اللہ پاک سب کو اپنے خزانے سے اولاد نرینہ عطا فرمائے، جن کی نہیں ہے، جن کی ہیں اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے، اللہ پاک ہر لڑکی کا گھر ہنستا بستا مسکراتا رہے۔ لیکن اگر کسی کے گھر آپ آگ لگا رہے ہو نا، آپ سوچو یہ دنیا متفاق عمل ہے، آپ کے گھر لگائی ہوئی آگ واپس بھی آ سکتی ہے، آپ کی بھی بیٹیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں کسی نہ کسی صورت میں جو آپ کے بہت قریبی دل کو رشتہ ہو، اللہ پاک اس کے ذریعے آپ کو دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مہربانی کیا کریں، آپ کسی کے گھر جا کر، کوئی بھی عورت ہو، یہ بات نہ کیا کرو۔ اکثر لوگ مجھے دیکھ کر یہ کہتے تھے 6 سال، ہاں 6 سال تو گزر گئے ہیں، ابھی بھی یہ اولاد نہیں کرتی، ہاں اس کا خود کا ارادہ، اس نے دوائیاں لی ہوں گی، اس نے، اس طرح کی باتیں آپ کرتے ہو نا، تو دل، آپ بھی ایک عورت ہو، دل ایک عورت کا پھٹ جاتا ہے کہ یار جب میں نے اس طرح کو کچھ کیا ہی نہیں ہے تو اگلا مجھے اس طرح کی باتیں سنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں کہیں گئی، مجھے یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے، اس کی میں پوری ایک ویڈیو میں نے پچھلے ولاگز میں بھی کہا تھا کہ میں شیئر کروں گی، مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی، پراپر ایک وظیفہ ایک طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، اس وظیفے کی پابندی کیا ہے، اس وظیفے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کن چیزوں کا خیال نہیں رکھنا، وہ تمام میں ایک خوبصورت سی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ خوبصورت سی اس لیے میں نے کہا کیونکہ وہ میری زندگی کا حسین ترین خوبصورت وظیفہ، جس کے کرنے سے اللہ پاک نے میری گود بھر دی، اور میں دعا کروں گی کہ جن جن کی نہیں ہے اللہ پاک اس وظیفے کے، اس پاک کلام کے صدقے آپ، اللہ پاک آپ لوگوں کو گود بھر دے۔ بہت سارے ہوتے ہیں کہ اچھا اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی ہاں نہیں ہم وظیفہ کریں، ہماری اولاد نہیں ہو رہی، وظیفہ کریں، یہ کریں، وہ وظیفہ، یہ نہیں، آپ ایک وظیفہ کرو، اس پہ عقیدہ رکھو، اس کے انتظار کرو اس کے نتیجے کا، اس کے بعد آپ اپنی میڈیکل رپورٹس بھی کرائیں۔ میں نے 6 سال میں کوئی 4 سے 5 بار میڈیکل رپورٹ کرائی ہوں گی، جس میں ہم دونوں کے ٹیسٹ کلیئر تھے، لیکن اللہ پاک کی منظوری نہیں تھی، لیکن اللہ پاک کی جب منظوری ہوئی، تھوڑا اللہ پاک کی منظوری ہوئی، تھوڑی اللہ پاک سے مانگنا پڑتا ہے، اللہ پاک کے انداز سے، اللہ پاک کہتے ہیں تم مانگو میں دوں گا،
لیکن شرط یہ تم صبر رکھو، تم میرے بتائے ہوئے طریقے سے مانگو، میری کلام کے ذریعے مانگو، مجھ سے بات کرو۔ میں اکثر جب اس طرح کی باتیں ہوتی تھی نا، میرا دل بہت دکھتا تھا، میں رات میں اٹھ کے تہجد میں روتی تھی کہ اللہ پاک اگر اس طرح کی اولاد میرے نصیب میں ہے تو مجھے دے دیں، نہیں ہے تو مجھے ان طرح کے لوگوں سے دور رہیں۔ یقین کریں میں ایک کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی، لوگ آتے تھے میں ان سے ملنے نہیں جاتی تھی کہ کہیں یہ مجھ سے یہ نہ پوچھیں گے بھئی خوشخبری کب ہے، بھئی تم اولاد پیدا نہیں کر رہی ہو۔ اس طرح کی باتوں سے میں ڈپریس ہو گئی تھی۔ ایک عورت اندر اندر ختم ہو جاتی ہے، تو مہربانی جو بھی لوگ یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں، جو بھی لوگ یہ میری بات سن رہے ہیں، مہربانی کر کے آپ کسی کے گھر جا کر آگ نہ لگائیں، اور یہ آگ لگانے والے خصوصی اپنے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے انسان کو اس طریقے سے۔ میں نے پھر اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک یا تو میری اولاد اگر ہے میرے نصیب میں تو آپ مجھے دے دیں، نہیں تو اللہ پاک مجھے ان لوگوں سے دور رکھیں۔ اور میں اسی ڈر سے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی، میں کوئی مہمان آتا تھا میں باہر نہیں نکلتی تھی، جب وہ چلے جاتے تھے میں پھر نکلتی تھی کہ بھئی مجھے کہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ پاک نے پھر مجھے خوبصورت سا بیٹے سے نوازا، ایک میں نے وظیفہ کیا تھا، اللہ پاک سے صرف دعا کی تھی، اور اس سب میں میرے شوہر نے میرا بہت ساتھ دیا۔ انہوں نے مجھے کبھی اس چیز کا احساس نہیں دلایا کہ میری اولاد نہیں ہے۔ ہمیشہ انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ تمہیں اللہ پاک پہ یقین نہیں ہے۔ جب میں اپنے سو رونے لے کر بیٹھتی تھی نا اولاد کے، رو مجھے ایک بات کہتے تمہیں اللہ پاک پہ یقین نہیں ہے، میرے وہ سو رونے وہیں کے وہیں دھرے رہ جاتے تھے، اور میں یہی سوچتی کہ یار اللہ پاک پہ یقین ہونا چاہیے۔ دینے والی ذات وہ ہے، لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، لوگ صرف آپ کا دل جلا سکتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ دینے والی ذات اللہ پاک ہے، آپ ان سے مانگے بجائے کہ آپ لوگوں کے باتوں سے ڈرو یا اس طریقے سے۔ پھر میں نے اللہ پاک سے تہجد پڑھنی شروع کی اور وظیفہ شروع کیا۔ اللہ پاک نے مجھے 3 مہینے کے اندر وہ اس وظیفے کا رزلٹ دیا۔ اچھا مجھے یہ تھا کہ وظیفہ میرا بھی ایسا تھا جیسے ہم سب کو ہوتا ہے نا، پیشنٹ نہیں ہوتا، ہمیں صبر نہیں ہوتا، ہاں بھی ہم نے وظیفہ کیا 40 دن تو گزر گئے، ہمیں تو کوئی رزلٹ نہیں آیا، چھوڑو ہم یہ وظیفہ نہیں کر، نہیں، میں نے وہ وظیفہ 40 دن کیا تھا، اس کے بعد میں نے اس کو مکمل کر کے چھوڑ دیا تھا، یعنی کہ میں نے اس پہ صبر کیا۔ پھر اللہ پاک نے غیب سے ایسی مدد کی، 2 سے 3 مہینے کے اندر ہی مجھے خوشخبری مل گئی، اور میں نے اللہ پاک کا شکر کیا کہ واقعی میں اللہ پاک آپ سے جو مانگو جس طرح سے مانگو اللہ پاک عطا فرماتا ہے، شرط یہ آپ تھوڑا سا صبر رکھو، ٹھیک ہے۔ جن میں نہیں ہوتا نا صبر، نہیں بھئی یہ نہیں ہے، اچھا اب عورتیں کیا کرتی ہیں، میڈیسنز کھا رہی ہیں، اس ڈاکٹر کے پاس اس کا ٹریٹمنٹ کیا، ٹھیک ہے بھئی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹریٹمنٹ بھی کیا پھر بھی نہیں ہو، چلو دوسری میڈیسن، تیسری، اس طرح سے عورت مکمل برباد ہو جاتی ہے۔ میڈیکیشن ایشو جو ہوتے ہیں وہ انسان کو خراب کر دیتی ہیں، اتنی زیادہ میڈیسن لینے ایک لیڈیز مکمل طور پر اور ان سب کے پیچھے کیا ہوتا ہے، ایک عورت کو لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں اندر سے کھا جاتی ہیں۔ آپ مہربانی کیا کریں، آپ کی یہ تانے باتیں ان کے دماغ میں کتنے اثر کرتی ہیں کہ وہ خود کو بالکل مٹا دینے والی کہانی تک پہنچ جاتی ہیں کہ اتنی ساری میڈیسن اور یہ اور وہ، اور پتہ نہیں کس پیر بابا اور کس کس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ بھائی کسی کے پاس نہ جائیں، آپ اپنے اللہ پاک کی طرف رجوع کریں۔ ہاں میڈیکل ایشوز ہیں، آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں، ایشوز ہیں آپ کلیئر کریں، اللہ پاک سے رجوع کریں، قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، خصوصی تہجد پڑھیں، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے وظیفہ بھی شیئر کروں گی، آپ لوگ وہ بھی پڑھنا، اور اللہ پاک پہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو اولاد نرینہ سے ضرور عطا فرمائیں گے۔ میری یہ چھوٹی سی جو تھا بات کہ میں لوگوں سے شیئر کروں کہ وہ لوگ ہیں جو یہ میری عورتیں ویڈیو دیکھ رہی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، اور ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہمیں اولاد نہیں ہے فلاں فلاں، تو اللہ پاک ان سب کو اولاد دے۔ میری یہ چھوٹا سا میسج تھا کہ ان کو میں کہہ سکوں کہ آپ اللہ پاک پہ عقیدہ رکھو، لوگوں کی باتیں سنوں گی تو آپ کا دل دکھے گا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگے گی میری آج کی بات۔ اللہ حافظ۔